اور یہ بلو کلر میں ہے، تو یہ انشاءاللہ بلو یا پار بلو برونز کلر جو ہے نا کلر میں آئے گا. یہ آئیز پہ اس کے فوکس کر لیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عامر. ناظرین آج لو برڈ کے ایک اور شوقین کے ساتھ ہم موجود ہیں جو کہ تیسرا سیزن لگا چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ لو برڈ کی مارکیٹ دن بہ دن گرتی ہی جا رہی ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ولید صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ لو برڈ کی مارکیٹ کیا ہے اور اس میں پروفٹ ہے بھی یا نہیں. السلام علیکم ولید صاحب. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہیں. سر جزاک اللہ. اچھا ولید بھائی، یہ ماشاءاللہ آپ کا تیسرا سیزن ہے. جی الحمدللہ. لو برڈ میں آپ کی انٹری کیسی ہوئی یہ بتائیں ذرا. جی لو برڈ کی انٹری اس طرح ہے کہ میں بچپن سے ہی برڈز کا بڑا شوقین ہوں. برڈز میں پالتا رہا ہوں، مگر وہ ایک شوق کے حد تک جو ہے کبھی گرین پیرٹ، کبھی آسٹریلین، اس طرح شوق میں رکھ لیا. پھر آپ کو پتہ ہے کرونا آیا، تو کرونا کے اندر میں بھی کیونکہ گھر میں سارے بند تھے تو ہمارا یوٹیوب ایک ذریعہ تھا. یوٹیوب سے میں نے لو برڈ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا شروع کی. جب وہ دیکھا تو کیونکہ شوق بھی تھا تو مجھے بڑا تجسس پیدا ہوا کہ یار یہ ایسا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے اور لوگ اس پہ کاروبار کر رہے ہیں. تو میں نے کرونا کے اندر جو ہے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے بھی اس کو کر لینا چاہیے، لو برڈ کا کام کر دینا، لو برڈ کا کام کرنا چاہیے. اور پھر میں نے وہاں سے کرونا کے درمیان سے جو ہے اس کا آغاز شروع کیا. اچھا ولید بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے کون سی موٹیشن رکھی تھی یا پھر کون سا کمرشل رکھا تھا لو برڈ کا پرندہ، یہ بتائیں کون سا پیر آپ نے اچھا رکھا؟ کیونکہ شوق تو تھا مگر بریڈ کبھی نہیں کرائی تھی. تو ہمارا ایک کامن لٹینو فش جو ہے روزی کولی کا ایک برڈ ہوتا ہے جو بڑا عام ہے، 1500-2500 کا برڈ ہوتا ہے. میں نے اسی سے کام شروع کیا. وہ آج ہی پیر میرے پاس ہے. وہ ہمارے پیر کا دادا دادی دیے ہیں ہمارے ایوری کی. تو انہی سے کام شروع کیا، انہی سے بریڈنگ لی، انہی سے بریڈنگ کر کے سیکھا کہ یہ بریڈنگ کس طرح پروسیس ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے شوق ایک علیحدہ چیز ہے، پریکٹس ایک علیحدہ چیز ہے. تو پریکٹس میں نے اس سے لی. پھر وہ پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے پھر میں نے کیونکہ تب پاربلو اپلائن کا بڑا دور تھا تو میں نے پاربلو اپلائن سے جو ہے نا پہلا پیر بائی کیا. یہ آپ 3 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 3 سال پہلے کی بات آ رہا ہوں. جب پاربلو اپلائن جو تھا 1.5-2 لاکھ کا جو تھا وہ برڈ ملتا ہوتا تھا. تو میں نے وہاں سے اپنا پہلا آغاز کیا. رحیم علی ڈھلو بھائی ہیں ہمارے، وہ ان سے مینٹورشپ لی اور برڈ لیا اور پھر میں نے وہاں سے جو ہے کام شروع کیا. اچھا جب آپ اس فیلڈ میں انٹر ہوئے تو آپ کو کس کس طرح کے لوگ ملے؟ دیکھیں جی لوگ تو بڑے ہمبل ملے، جو حقیقت ہے بڑے اچھے لوگ ملے اور بڑے اچھا لوگوں نے آئیڈیا بھی دیا کیونکہ اس ٹائم یہ شوق نا نیا تھا. آج کا وقت کا نہیں شوق تھا، وہ تب نیا تھا. جو بھی لوگ تھے وہ شوقین تھے، جو شوقین تھے وہ شوق کے طور پہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ بزنس ہے، اس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ بائر ہیں. تو کافی اچھے لوگ ملے اور کافی رنگ کے لوگ ملے، مگر اچھے رنگ کے لوگ ملے جنہوں نے گائیڈ کیا، بتایا اور ہر چیز میں لے کے چلے. اچھا ولید بھائی، لو برڈ کی مارکیٹ دن بہ دن گرتی جا رہی ہے، یہ ہر کوئی بول رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا جی، جس طرح میں نے وہ پہلے مینشن کیا ہے کہ جی جب میں نے شوق شروع کیا تب شوقین تھے، اب جو ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں. اب کاروباری لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کا صبر جو ہوتا ہے نا وہ صرف تب تک ہوتا ہے جب تک ان کو پیسہ آتا رہے. جب ان کو پیسہ نہ آئے تو ان کا صبر خراب ہو جاتا ہے. تو جن کا صبر خراب ہو گیا، جو فیزیبلٹی رپورٹ پہ چل رہا ہے، اور آج کل کا بڑا ہاٹ ٹاپک ہے کہ جی جو شوقین ہے وہ آج ہی بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے، آپ نے میرا برڈ روم دیکھا، میرے پاس بریڈ بھی آ گئی ہے، مگر میں ابھی تک اس کو جلدی میں نہیں ہوں بیچنے کے. میں کیونکہ اس کو انجوائے کر رہا ہوں. وہ میرے لیے گھر کی تھکاوٹ، جو میرا کام کی تھکاوٹ ہے، وہ میری تھکاوٹ جو ہے وہ برڈز کو دیکھ کے ختم ہوتی ہے. تو جو لوگ صرف بزنس کے طور پہ ہیں اور ان کو چاہیے کہ جلد پیسہ آ جائے، ان لوگوں کے لیے ریٹ گر گیا ہے. شوقین کے لیے آج بھی ریٹ ویسے کا ویسے ہی ہے. اچھا ولید بھائی، لو برڈ کا اینڈ یوزر کیا ہے یہ بتائیں ذرا. جی اینڈ یوزر جو لو برڈ کا ہے، جو حقیقت جو ڈائنامکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اینڈ یوزر جو ہے وہ آخر میں شوقین ہی ہے. تو شوقین بے شک وہ ادھر پاکستان میں ہو، شوقین پوری دنیا میں ہو، وہ ہر طرح کا شوقین کوئی اینڈ یوزر ہے. یہ بزنس والے بندے کے لیے نہیں ہے. اگر وہ بزنس والا، جس طرح میں ہوں، کاروبار بھی کر رہا ہوں حقیقتاً اور میں شوق بھی کر رہا ہوں، تو میرے دونوں کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو میں بھی لو برڈ کا اینڈ یوزر ہوں. اچھا ولید بھائی، آپ کی ایوری کے جو دادا دادی ہیں
उनको निकाल के कौन कौन सी कमर्शियल पीस पर हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोरोना के वक्त जो था, कोरोना के बाद मैंने क्रिमिनल बाय नो जो हमारा कमर्शियल है, पाकिस्तान की जान है, लाल आँख, मैंने वहाँ से अपना स्टार्ट लिया और वहाँ से ही मैंने अपना वो ग्रो किया। मैंने बताया एक पेड़ था अपलाइन का, बिल्कुल। म्यूटेशन का, उसके बाद मैं कमर्शियल में आ गया, कमर्शियल में उससे ग्रो किया, फिर मेरा एक बाहर जाने का प्लान बन गया, वो मैंने सारा सेल कर दिया। अब जहाँ पे शोर शराबा है जी कमर्शियल कमर्शियल का, उसी कमर्शियल के अंदर मैं म्यूटेशन के अंदर काम कर रहा हूँ। और आपने देखा है कि मेरे एवरी के अंदर कमर्शियल का एक पीस नहीं है, जो बिल्कुल अल्बाइनो ऐसा ही। क्रिमिनो का एक पीस नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मेरे पास कमर्शियल में हाई एंड पीस जरूर हैं। पेल फेलो है, ब्लू टू पेल फेलो अपलाइन है के मेरे पास हैं, ब्रॉन्ज फेलो है, डन फेलो है। तो ये एक ऐसा जो हाई म्यूटेशन भी है और कमर्शियल भी है, मैं उसके ऊपर फोकस किया हुआ। कुछ मेरे पास अच्छी क्वालिटी के अपलाइन है जो मैं ब्रीड कराता हूँ, हर साल कराता हूँ, वो मैं ब्रीड इस टाइम करा रहा हूँ। अच्छा, म्यूटेशन आपके पास कौन कौन सी है और उनकी मालियत क्या है? जी मालियत तो फिर वही बात आती है, शौकीन के लिए तो जो है मालियत की तो कोई पनाह ही नहीं है ना। वो बिल्कुल। जितना उसका शौक होगा, जितनी उसको चीज़ पसंद आएगी, उसकी तो चीज़ है। मगर रेट वाइज बात करें तो जी सबसे कम का रेट जो है वो मेरे पास पेल फेलो है, जो आजकल कमर्शियल बन चुका है, मगर वो भी ऑफलाइन में है, कुछ ब्लूटूथ में है वो। उसके बाद फिर मेरे पास कोई डन फेलो के हैं, स्प्लिट टू स्प्लिट लगे हुए। अगर आप सबके भाइयों की दुआ से अगर कोई डन फेलो विजुअल निकल आया है तो वो आपको पता है, डन फेलो आज विजुअल का भी 4-4.5 लाख का रेट है। जी जी बिल्कुल। फिर इसके बाद ब्रॉन्ज फेलो है। ब्रॉन्ज फेलो क्योंकि अभी म्यूटेशन ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कम है, तो उसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, मगर वो शौकीन के लिए, शौकीन के लिए। जिसको शौक है उसके लिए अभी है। अभी उसके नंबर प्रोड्यूस होंगे, फिर रेट वगैरह उसका सेट होएगा, मगर इस टाइम जो उसका रेट है वो शौक के हिसाब से ही है, जितना मूल्य उतना ही शौक। अच्छा वलीद भाई, मैंने देखा आपके एवरी में माशाल्लाह 90% ब्रीड आ चुकी है। जी क्या आपके पास गिद्दड़ सिंगी है, क्या उनको खिलाते हैं? जी गिद्दर सिंगी, इसमें ना ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये काम है तवक्कल अल्लाह वाला। बिल्कुल। अगर आपका तवक्कल अल्लाह है ना तो आपके पास ब्रीड है, अगर बिल्कुल। तवक्कल अल्लाह नहीं है ना तो इसमें ब्रीड नहीं है। आपको मैंने बताया मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी बिल्कुल। वाले बंदे के पास तो दिन में टाइम ही नहीं होता। नहीं होता। बिल्कुल। आपके साथ भी टाइम मिला तो रात का टाइम मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। दिन में मैं सुबह आधा घंटा लगाता हूँ, रात को आता हूँ तो मेरे आपके सामने आज आप आए एवरी, तो मैंने बताया कि वो अंडे हैं मगर उसमें बच्चे हैच हुए हुए हैं। बच्चे आ चुके हैं, सरप्राइज मिला। सरप्राइज मिला मुझे। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा मेरा रब चला रहा है, तवक्कल अल्लाह रखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने, हमने एक नीयत रखी हुई है। और एक गिदर सिंह ये और भी है जो हमारे मोस्टली बड़े ब्रीडर जो है ना फॉलो करते हैं और लोग यहाँ पे नहीं करते। अच्छा। हमने कारोबार किया हुआ अल्लाह के साथ, बिल्कुल। एक तवक्कल अल्लाह है और एक कारोबार अल्लाह के साथ, तो उसमें किसी किस्म का घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है। आपके सामने है, अल्लाह का शुक्र है, जिस बॉक्स को खोलते हैं उसमें बच्चा है, माशाल्लाह बच्चे ने। जिसमें बच्चा नहीं है उसमें अंडा है, अंडा है। अंडा है तो वो फर्टाइल है। अब भी लोगों के डेड एंड शेल हो रहे हैं और हमारे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के तवक्कल से ये सब कुछ आ रहा है। अच्छा वलीद भाई, डेड इन शेल क्यों होता है, ये जी ज़रा बताएं। क्योंकि जो न्यू शौकीन आ रहे हैं इस फील्ड में, वो ब्रीड तो ले लेते हैं, अंडे ले लेते हैं, अंडे फर्टाइल नहीं होते, क्यों, इसकी क्या वजह है? अच्छा, दो वजूहात हैं। अभी आपने मेरे शर्ट पे देखा, कुछ मेरे पैर ऐसे हैं जिनको मैंने बॉक्स नहीं लगाया हुआ। बिल्कुल ऐसा। वो उनको बॉक्स इसलिए नहीं लगाया हुआ कि वो कम उम्र के हैं। कम उम्र के। सही उम्र जो है वो 12 महीने है। ठीक है, एक पहली रीज़न डेड इन शेल की ये होती है, अनफर्टाइल की होती है कि बर्ड 12 महीने का नहीं होता, कम उम्र का होता है, अनएक्सपीरियंस होता है, अंडे दे देते हैं, बैठते नहीं है, वो डेड इन शेल हो जाता है। ठीक। दूसरा, आपने मेरे रूम में देखा कि आपको स्मेल किसी किस्म की नज़र नहीं आई। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि मेरा 24 घंटे एग्जॉस्ट फैन चलता है, वेंटिलेशन का पूरा वेंटिलेशन इंतजाम। चलती रहती है। तीसरा, उस जो इस टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट है डेड एंड शेल का, वो है वेदर। कुछ लोगों ने जो है तंग आके टाइम से बेसब्रे होके टाइम से पहले लगा ली, ब्रीड लगा ली, और ब्रीड जो है वो डेड एंड शेल हो गई। उतराव चढ़ाव हुआ मौसम का, मौसम के उतराव चढ़ाव की वजह से एगेट डेड एंड शेल आ गए। मेरे जो है, मैंने पूरे टाइम के साथ मौसम को देख के मैंने बॉक्स लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ब्रीड आ चुकी हुई है, और ये मेरी पहले क्लच की ब्रीड है। पहले क्लच। अच्छा वलीद भाई, जब आपने स्टार्ट किया था, जी पहली अर्निंग आई आपके पास, घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे जी वाले साहब क्योंकि कारोबारी बंदे हैं, बिल्कुल। तो मैंने जब ये पहला बर्ड लिया
تو والد صاحب کو پتا تھا، شوق تھا، مگر جب ان کو میں نے بتایا جی بزنس کا لیا اور میں نے اتنی مالیت کا برڈ لیا، اچھا 3 لاکھ کا برڈ پیئر ملا، تو انہوں نے کہا 3 لاکھ کا پیئر، وہ بھی کرونا کے اندر لے آئے، تو 3 انہوں لاکھ نے کا طوطا لے آئے. 3 لاکھ کا طوطا، انہوں نے کہا کہ یہ تو تم لگتا ہے کوئی سٹلا گئے ہو. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ جب اس کا ریٹرن دکھایا تو ان کو سمجھ لگی، اور آج ماشاءاللہ انہی کے دوست جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے کے کاروبار کیسے چل رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اس شوق کے اندر آ چکے ہیں. اچھا، جو شوقین جو تھے آپ وہ کے بھی مجھے دیکھے دیکھے شوق میں آ گئے، وہ والد صاحب کے کاروباری دوست ہیں، آپ کے والد صاحب کے کاروباری دوست بھی آپ کے ساتھ آ گئے. ساتھ آ گئے، بالکل. جن کو شوق تھا وہ آ گئے، اور وہ بھی آج کل بریڈ کروا رہے ہیں. اچھا ولید صاحب، نیو فینسر کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرے نیو فینسر بھائیوں کے لیے یہ ایک مشورہ ہے کہ اس کو شوق کے طور پہ لیں، فیزیبلٹی رپورٹ چھوڑ دیں. فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے، آج کرونا جو ہے ہمارے لیے ایک بڑی آئی اوپننگ ایک جو تھی نا حقیقت تھی دنیا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نظام کو سٹاپ لگایا جو انسان آج کل کے وقت میں تصور نہیں کر سکتا ہے. تصور نہیں کرا، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس چیز کو حقیقت رکھ کے اور اللہ کو توکل رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار کو چلانا ہے، مگر آپ اس کو شوق کے طور پہ لے کے چلیں. یہ گھر کی عورتوں کے لیے بہت اچھا بزنس ہے. بالکل ایسا کیوں بزنس ہے جی؟ گھر کی عورت ہے، صرف کام کے حوالے سے روٹی پکا لی، کھانا پکا لیا، بچے دیکھ لیے، ہسبینڈ دیکھ لیا، بس یہ ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، اور ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کے ڈپریشن ختم ہوتا ہے لوگوں کا، بالکل ایسا ہی. انزائٹی ختم ہوتی ہے لوگوں کی. میں پورا دن کا جو پراپرٹی کا جو اپنا پریشر لے کے آیا ہوتا ہے، وہ جب میں برڈس دیکھتا ہوں تو میرا سیکنڈ اندر ختم ہو جاتا ہے. میری وائف، میری بہن، میری والدہ جو ہے، جب وہ بھی بچے دیکھتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے چہرے میں مسکراہٹ آ جاتی ہے. بالکل. تو یہ ایک ایسا بزنس ہے، اس کو بزنس نہ سمجھیں، اس کو شوق سمجھیں. بزنس آپ کا سیکنڈ میں آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ فیزیبلٹی رپورٹ ساری جو ہے یہ ختم کر دیں، اللہ پہ توکل رکھیں. کیا بتا آپ نے 5 لاکھ سوچا، اللہ آپ کو 10 لاکھ دے دے. بالکل ایسا ہی. یہ اس کی طاقت ہے. بالکل، وہ بے نیاز ہے. اچھا ولید بھائی، اگر آپ سے کوئی بائنگ کرنا چاہتا ہے، جی آلموسٹ آپ کے پاس ماشاءاللہ بکنگ جاری ہے، جی اگر آپ سے کوئی بائنگ کرنا چاہتا ہے، اپنا نمبر، لوکیشن وغیرہ بتا دیں. جی، میرا نمبر ہے 0331 475 6675. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، 0331 475 6675. میری لوکیشن ہے کیولری گراؤنڈ لاہور، ٹھیک ہے، کینٹ کے ساتھ فردوس مارکیٹ کا. تو ناظرین، آج ہم نے ولید بھائی سے گفتگو کی لو برڈ کے متعلق. یہ ایک شوقین تھے، شوقین نے ہی اپنا ایک کاروبار بنا لیا. تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.